السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت: ہر اہم کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف کی پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ البتہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، بلکہ فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس کی عادت بنا لیجئے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بخشش کا پروانہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ کنز العمال: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کریں گا، اللہ عز و جل اس کی بخش دیں گے۔ بسم اللہ کی برکت اور عجیب و غریب حکایت: ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اسی وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے تھے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے تھے۔ نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اسے قتل کرا دے۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ، جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹی جو اس کے پاس رہتی تھی اس لڑکی کے سپرد کر دی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹی لے کر جیب میں ڈال دی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹی اس کے جیب سے نکال دی اور دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی وہ انگوٹی نگل گئی۔ صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر وزیر صاحب کی نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال دی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹی جیب سے نکال کر دی۔ باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسی طرح لڑکی کا قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔ گناہگار کی بخشش ہو گئی۔ ایک گناہگار کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا، اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا، ایک دن میں ایک مدرسے سے گزرا، اس کے ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اسے سن کر میرے دل میں اللہ عز و جل کے نام کی شیریں مٹھاس نے اثر کیا اور اسی وقت میں نے یہ سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم دو چیزوں کو جمع نہیں کریں گے، نمبر 1 اللہ عز و جل کے نام کی لذت اور دوسرا موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا ہے، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہا قیمتی طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ والدین کے عذاب، قبر سے رہائی۔ شرعۃ الاسلام میں ہے کہ اگر کہیں زمین پر کوئی ایسا کاغذ پڑا ہو جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو اور کوئی شخص ادب کی وجہ سے اس کاغذ کو اٹھا لے
تو اللہ عز و جل اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل کریں گا اور اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دیں گا اور اس کو شہیدوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائیں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بدقسمتی سے آج کل عموماً اخبارات و اشتہارات وغیرہ میں بسم اللہ تحریر ہوتی ہے اور ہمارے بھائی صرف چند سکوں کی خاطر بڑی لاپرواہی سے انہیں ردی میں فروخت کر دیتے ہیں۔ گندی نالیوں تک میں اس قسم کے اخبارات نظر آتے ہیں۔ کاش آیت مقدسہ کا ادب ہمیں نصیب ہو جاتا۔ ہمارے زندہ دل بھائیوں اور بہنوں، برائے کرم اخبارات کو چند سکوں کی خاطر ردی میں فروخت کرنے کی بجائے سمندر میں ٹھنڈا کر لیا کرے۔ اور میرے تاجر بھائیوں، آپ بھی اللہ عز و جل اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی خاطر اخبارات بطور پڑیا استعمال کرنے سے گریز کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل آپ کے اس ادب کا آپ کو ضرور صلہ عطا فرمائیں گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حیرت انگیز جامعیت۔ اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہ السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں 60 صحیفے حضرت سید شعیب علیہ نبینا علیہ السلام پر، 30 حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہونے سے قبل نازل ہوئی، اور 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی۔ نمبر 1 توریت شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت سیدنا روح اللہ عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر، اور 4 قرآن مجید تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں موجود ہے، اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ شریف میں موجود ہے، اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے۔ دبلا پتلا شیطان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، بڑا گندا سر اور ننگا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ جب وہ پانی پیتا ہے اور کوئی چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرتا ہے، اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں پورا گندا بال رہ جاتا ہے۔ لباس زیب تن کرتے وقت وہ بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس کی بدولت میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا، ایک ایسے شخص پر مسلط ہو جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اسی لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیا کریں، بصورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ خوفناک سانپ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک شخص پر گزر ہوا تو اسے جو بڑے خوفناک سانپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سانپ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اسے فرما دیجئے کہ مجھے یہ بڑا قاتل زہر ہے، فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ پھر دوبارہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا اسی مقام پر گزر ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے سانپ کو پکڑ لیا؟ یہ فرما کر جو ہی سانپ کی طرف نظر کی، اس نے مارے شرم کے اپنا سر اپنی دم کے نیچے چھپا لیا اور کہنے لگا، اے روح اللہ علیہ السلام، یہ مجھ پر اپنی قوت ہی غالب نہیں آیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت غالب ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے میرا زہر باطل کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بقیہ حصہ ہم آگے
اس کا درس مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا. جزاک اللہ خیر.